الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کے بنانے کے بعد اس کے اندر بہت سی مخلوقات کو بنایا. مخلوقات کی جب تحقیق کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے بتلایا 18,000 تقریباً اللہ رب ذوالجلال نے مخلوقات بنائی ہیں. ان میں سب سے افضل مخلوقات وہ انسان کو قرار دیا ہے. اور اس کے بعد اس کو جب ایک چیز کوئی بھی کمپنی ایجاد کرتی ہے، دنیا کا جیسے ماحول ہے اور کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس کے لیے ایک نمونے کے طور پر کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ طور و طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس انسان کو چلنے کے لیے ایک طریقہ بنایا، ایک راہیاب ہونے کے لیے ایک سسٹم بنایا، ایک قانون تیار کیا جس کو کتابی شکل میں بھی بھیجا اور ان کے ہی ہم شکل انسانوں کو بھیجا کہ جو ان کے اندر رہ کر کے افعال کو، کردار کو کہ جو کتاب میں نقش ہے اس کو عمل پیرا کر کے دکھلائیں. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر اپنے معزز اور مخصوص اشخاص، اپنے محبوب انسانوں کو بھیجا جن کی تعداد، جن کو ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش بنتی ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس کو ایک سلسلہ قائم کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. پھر اس کے بعد اس کے درمیان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے، اس میں کثیرین انبیاء کی تعداد ہے. اور اس میں نبی جو آئے وہ قوم کے لیے نبی آئے، علاقے کے نبی آئے، خطے کے لیے نبی آئے، اہل کاروں کے لیے نبی آئے. اس میں سب کے سب نبی ایسے تھے کہ جس میں کچھ کو صحیفے ملے، کچھ کو کتابیں دی، اور تقریباً جن کی تعداد 108 پہنچتی ہے صحیفوں کی. ان میں 4 مشہور کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن. جس میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اس کے بعد جب نمونے کے طور پر انسانوں کو بھیجتے رہے اور ان میں انبیاء اکرام کی تعداد آتی رہی. پھر اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب انبیاء کو نہیں بھیجنا بلکہ اس شخص کو بھیجنا ہے، اس نبی کو بھیجنا ہے، اس ذات مقدس کو بھیجنا ہے جس کے وسیلے سے اور جس کو بھیجنے کے لیے ساری کائنات کا نظام، سارا سسٹم جو کہ اس کے علاوہ دیگر سیٹلائٹ ہیں ان کو بنایا گیا. اب اس کی باری آئی تو وہ شخص بھی اتنا ہی عظیم ہے، اس کا عہدہ بھی اتنا بڑا عظیم ہے. عہدے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور اس کا احاطہ بھی بڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جبکہ نظام کا سلسلہ یوں چلتا رہا، مظالم کے انبار انسانوں پر ٹوٹتے رہے اور ایسا عالم ہوا کہ انسان کا دشمن ہو گیا. سارا عالم یہ سمجھتا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کو اٹھائیے، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی اوراق گردانی کیجئے، اس کے فہم اور اس کے تراجم کو سمجھیے، پڑھیے، تو اس میں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ باپ بیٹے کا دشمن تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا. یہ عالم ہو چکا تھا 571 سال تک کی فاصلے میں. اور یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شیر اور بھیڑیے کی طرح ہو گئے تھے.
ایک بھیڑیا ہوا کرتا تھا اور ایک شیر ہوا کرتا تھا ایک دوسرے کے لیے. دونوں اس قدر دشمن تھے کہ اگر کوئی چیز ذرا سی بھی کسی کو لگ جاتی، کوئی اگر ایک تماچا کسی کو مار دیتا، یہ لڑائی خاندانی تک چلتی تھی. یہاں تک کہ ایک دوسرے کا دشمن تھے، بھائی بھائی کا دشمن اس قدر تھے کہ زمین و جائیداد کے سلسلے کے اندر اس قدر لڑائی ہوتی تھی، خاندانی لڑائی چلتی تھی. باپ بیٹے کو کہا جاتا تھا اس سے بدلہ لینا. اگر ایک تماچا کوئی کسی کو مار دیتا، وہ کہتا فلاں ابا کو فلاں پردادا کو تمہارے اس نے مارا تھا، ہم بھی اسی لیے جنگ لڑ رہے تھے، تم بھی لڑتے رہنا. یہاں تک کہ خاندان لڑ کے آپس کے اندر نیست و نابود ہو جاتے اور زمین کے اندر مل جاتے لڑائی کے اندر. اس کے بعد ایک ایام یوں چلتا رہا کہ جب بچیاں کی ولادت ہوتی اور جب یہاں پر اس دنیا کے اندر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور جو مستقبل میں کسی کی ماں بننے والی ہوتی، کسی کی بیوی بننے والی ہوتی، اس کی ولادت ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جو دنیا کا ناپاک اور نازیادیشی عمل تھا. اسی کے تناظر میں میں آج حالات کے حساب سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں بھی بڑا ہی خطرناک اور المناک یہ حادثہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے اندر جن کے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو جنم دینے والا وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوتا ہے پہلا تو دوسرے بار یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے حمل میں کہ ان کی اہلیہ کے حمل کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی، ڈاکٹروں سے چیک کرایا جاتا ہے، پھر ان کو گولیاں دے کر کے اس نومولود بچی جو پیٹ میں ہے ماں کے اس کو مار دیا جاتا ہے گولی کھلا کر کے. یہ بھی اسی آیت کے تحت ہیں، یہ بھی مجرم ہیں، یہ بھی انگریز کے ایجنٹ، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر چلنے والے. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم چالاک ہیں، ہم سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اس کا بدلہ لے گی اور کل قیامت کے دن اس قدر بدلہ چکوائے گی کہ جس کا جواب دینا بڑا ہی ناممکن و مشکل معلوم ہوگا. کی ساری دنیا وہی موجود ہوگی، وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے دجال موجود ہوں گے، اور جو آج کل یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی وہی موجود ہوں گے. اسی آیت کے تحت یہ بھی آتے ہیں جو گولیاں کھلاتے ہیں. اور آج جو ہمارے آپسی تعلقات بھائیوں بہنوں کے اندر اختلافات ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، خاندانی لڑائی چلتی جا رہی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہم امتی ہیں انہوں نے آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، میں اپنے اس کو قدموں کے نیچے ڈالتا ہوں. لیکن پھر بھی کچھ تینوں نے، کچھ شریروں نے اور کچھ فسادت ذہن سے تعلق رکھنے والے نے اور علوم سے ناوابستگی کی اہلیت رکھنے والوں نے اس چیز کو دوبارہ ایجاد کیا. ان سے میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اخلاق نبوی نہیں ہے، یہ شریعت مزاج شریعت نہیں ہے. مزاج شریعت یہی ہے کہ بھائی بھائی کا بھائی اس قدر ہو کہ اگر دشمن بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود آئے، نہ کہ اس کی اولاد پہلے آئے، پہلے خود بھائی بھائی کے لیے آئے. دعا ہے اللہ رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے خود پہلے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سامعین اکرام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.